ہم کہا جائے بھائی مسلمان ضرور ہیں، لیکن جتنا رسول اللہ کی مطابقت سے بھاگتے ہیں ہم، اللہ پاک معافی دے. لیکن ظاہری طور پہ بھی ٹھیک کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے تو ایسے ہیں جنہوں نے کہا جائے ظاہری لبادہ رسول اللہ سے بالکل مطابقت کر رکھا. جیسے کہ مثال کے طور پہ عرض کروں، 2 مساجد کے اندر ایک ہی معاملہ میرا آیا. میں نے دیکھا اتنی بڑی اڑی ہے ناف تک. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے، ہمارے نظریات کے نہیں تھے. کلثوم مسجد کے اندر وہ تشریف فرما تھے. تو میں نے دیکھا کہ ننگے سر. تو میں نے ان سے بھی کہا، اور موتی مسجد کے اندر بھی ایک نوجوان سے کہا، مختلف موقع ہیں یہ. میں نے کہا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر اہتمام نماز کے لیے ٹوپی آپ نے اختیار فرمائی ہے. میں نے کہا میں نے اتنا آپ کو کہنا تھا کہ حضور کا متواتر طرز زندگی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا آپ کو محبوب ترین تھا. اب آپ کی مرضی، حضور کے متواتر سبجیکٹ کو چھوڑ کر آپ کہا جائے ننگے سر نماز پڑھتے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے طرز زندگی کو چھوڑ کر اگر کوئی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے تو بھائی آپ کر کے دیکھ لیجئے. وہ جو تشنا ہو میں دید کا، مجھے اس جگر کی تلاش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ سید رضوان حسن سہروردی حاضر خدمت ہے. آج ہماری اس ایپیسوڈ میں ہماری شخصیت جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ کی شخصیت، آپ کا حوالہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اور آپ کا وہ خلوص اور اخلاص اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین متین کے حوالے سے ایک بہت بڑی خدمت جو آپ کی پہچان ہے، اور یہ پہچان الحمدللہ آپ کو ورثے میں اپنے والد گرامی امام انقلاب نعت حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی ہے. میری مراد ہے سجادہ نشین پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری سید محمد اعجاز الدین شاہ صاحب سہروردی دامت برکاتہم القدسیہ سے آج ہمارے مہمان خصوصی بنے ہیں، ہماری آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. میں آپ کو آج اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت کالج الحمدللہ پاکستان کا پہلا نعت کالج جامعہ بغدادی مسجد میں والد گرامی امام انقلاب نعت نے قائم فرمایا، اور ایک عرصہ دراز تک انہوں نے اس کی کلاسز بھی اٹینڈ کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعد دیگر نعت خوانوں نے اس میں نعت کالج میں داخلہ بھی لیا. آپ بھی ماشاءاللہ سے اس نعت کالج کے استاد رہے ہیں، اور اب بھی آج الحمدللہ آپ اس کے محتمم بھی ہیں اور اس کے ادارے کے سربراہ بھی ہیں. تو کون کون سے ثنا خواں ایسے ہیں جو آج ماشاءاللہ سے عروج پر ہیں اگر دیکھا جائے تو، جو آپ کے شاگرد رہے ہیں اور جو آپ سے اکتساب فیض حاصل کیا اور اس نعت کالج میں باقاعدہ دوزانو ہو کر آپ سے نعت سیکھی ہے؟ ہاں الحمدللہ. جب الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے والد گرامی سے اس کی بنیاد نعت کالج کی رکھوائی. بھائی فصل الدین صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور بھائی بدوی الدین صاحب اس وقت کہا جائے ملک سے باہر تھے لیکن ہمارے ساتھ ہی تھے وہ بھی. تو جب آتے تھے تو ان تمام امور کے اندر ہم سب بھائی ایک دوسرے سے مشاورت بھی اپنے والد کے ساتھ کرتے تھے. اور جب سے نعت کالج قائم ہوا ہے اس وقت سے الحمدللہ میرے والد صاحب خود بیٹھتے تھے سکھانے کے لیے یا میں بیٹھتا تھا. ہم 2 کلاسیں ہوتی تھیں، تو نوجوان ہوں یا بچے ہوں وہ زیادہ تر میری طرف ہوتے تھے، اور بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے تھے انہیں ابا جی سکھاتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو اس میں ایک بہت کثیر کہا جائے ہمارے شاگرد ہیں، اتنے کثیر شاگرد ہیں کہ چند ہی کا نام میں لے سکوں گا، جس میں خالد حسین صاحب بھی ہیں کراچی کے جو ہے سید بادشاہ ہیں، اور ہمارے عبدالحمید رانا بھی ہیں، کامران شیخ صاحب بھی ہیں، فروز الدین سہروردی صاحب بھی ہیں، سید فروز الدین،
اور کثیر ایسے لوگ ہیں جو ان کے نام میں نہیں بھی جانتا ہوں، جب وہ آتے ہیں تو پھر مجھے ان کا نام یاد آ جاتا ہے. جی اور بہت اچھا پڑھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، کثیر لوگ ہیں بے حساب دعائیں دیتے ہیں، اور بہت عرصے بعد بھی ملتے ہیں تو بڑی عقیدت سے محبت سے نعت ان سے میں کہتا ہوں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں نہیں الحمدللہ ہم نعت شریف تو پڑھتے ہیں اور اس کو اپنا معمول بنا کے رکھتے ہیں. تو میرے بھی ان سے یہی ایک درخواست کہہ لیں آپ، اور یہ متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں، حضور کی ثناخوانی آپ نے کرنی ہے، چاہے محفل نعت ملے یا نہ ملے، موقع ملے نہ ملے محفل نعت میں، اپنے گھر میں ضرور پڑھے کریں. تو الحمدللہ کثیر لوگ ہیں جو الحمدللہ آج بھی ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی، نجمی شوکت صاحب ہیں، ایک اور سید صاحب تھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، بہار کالونی میں تھے، وہ امریکہ کے اندر کا حاجب، جگہ جگہ وہ نعت خوانی کرتے ہیں. اور اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ریاض نام ان کا بھی. اچھا. اور نجمی شوکت صاحب بھی کہا جائے باہر کینیڈا میں یا امریکہ میں، وہ بھی نعت خوانی ماشاءاللہ کر رہے ہیں. تو ہاں ایک ضرور ایک بات ہے کہ فیمس ہونا ایک الگ چیز ہے. جی اس اعتبار سے کہا جائے کامران شیخ کو اللہ نے اور عبدالحمید رانا کو فیمس ہونے کا موقع دیا، اور خالد حسین صاحب جو ہیں، سید خالد حسین صاحب کراچی والے، ان کو بھی بہت موقع ملا. اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو دل سے، ہاں یہ ایک اور یاد آ گئے، فریدی کر کے ہیں، یہ شاہ فیصل کالونی، فرحان علی فریدی، بہت سعادت مند، بہت ہی محبت کرنے والا، بہت خوبصورت پڑھنے والا. چاہے کہ اب ٹیلی ویژن کی طرف یہ ان کا رجحان نہیں آیا، بہت کثیر لوگ ہیں الحمدللہ. اور حضور اسی وجہ سے کہ ہمارے امام انقلاب نعت کے عرس مبارک کی تقریب کے جو فرائض نظامت انجام دہی کئی سالوں تک، اور کل پاکستان محفل نعت کی فرائض نظامت بھی تسلیم احمد صابری صاحب، تسلیم انہوں نے بھی صابری کئی صاحب دفعہ برملا یہ اظہار کیا ہے کہ وہ آپ کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ سے نعت کالج کے. سیکھنے کی انہوں نے کا ارادہ بھی تھا. اور قاری مشتاق قادری صاحب جو جی یہ کہا جائے الحمدللہ سبحان بغدادی مسجد میں آ کے سیکھتے رہے ہیں. اور بھی ایسے ثنا خان ہیں جن کا میں اس وقت نام نہیں لے رہا، لیکن آئے وہ بیٹھے، لیکن ان کا کچھ رجحان نہیں ہوا. آج ان بہت اچھا پڑھتے ہیں. لیکن وہ قاری مشتاق صاحب تو برملا کہتے تھے کہ میں نے قاری ایجاد الدین سہروردی سے ہی نعت سیکھی ہے، وہ میرے استاد ہیں. لیکن کچھ مذہبی ایسی سرگرمیاں کہہ لیں آپ، جس کی وجہ سے وہ قاری مشتاق صاحب ہم سے قریب نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ پریشر کسی نہ کسی تنظیم کا ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے. اور نہ میں نے کبھی ان سے خواہش کی کہ چلو یار مل لیں، جب اتنی عقیدت مجھ سے کرتے ہیں، برملا میرا ذکر کرتے ہیں، چلو آؤ آج چلتے ہیں گرو مندر پہ، ان کی مسجد ہے، چلو آج ان سے جا کے مل لیں. میرا بھی ایسا شوق نہیں ہے. ہاں کسی نے ان سے سوال کیا تھا، وہ حافظ سرور سہروردی صاحب، یہ ہمارے شاگرد دیکھے، میں ابھی نام نہیں لے پا رہا تھا. حافظ شاہ رخ صاحب ہیں، یہ بھی نعت کالج میں پڑھتے رہے. حافظ بھی الحمدللہ بغدادی مسجد سے دونوں بھائی ہوئے. ان کے والد ہیں حنیف صاحب، انہوں نے کہا جی قاری مشتاق سے پوچھا تھا، ان کی مسجد میں جب جمعہ پڑھا تو گرو مندر پہ ان کی مسجد ہے قاری مشتاق صاحب کی، تو انہوں نے کہا آپ نے یہ تلاوت کس سے سیکھی؟ کہنے لگے میں نے تلاوت تو اعجاز الدین سہروردی سے نہیں سیکھی، لیکن انگ میرے پاس اور میں متاثر انہی سے ہو کر قرآن پاک کا لہجہ انہی سے سیکھا. ماشاءاللہ یہ بھی وہ کہتے تھے. لیکن چونکہ مذہبی ایسی کہا جائے تنظیموں کا معاملہ تھا، میں کسی تنظیم کے زیر اثر نہیں رہ سکتا ہوں، یہ آپ کو بتا دوں. ہاں حق کے زیر اثر ضرور ہوں، کسی تنظیم کے زیر اثر نہیں ہوں گا، کیونکہ تنظیموں کے اندر معاملہ یہی ہے، وہ اپنی من مانی کرتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم حق پر کھڑے ہیں یا اپنی تنظیم کی خاطر کھڑے ہیں. آپ تو حق کو قبول کرنا جو ہے نا، یہی تو وجہ. گروہ کب ہوتے ہیں؟ گروہ بندی اسی وقت ہوتی ہے جس وقت کہا جائے آپ کہا جائے حق کو چھوڑ کر کھڑے کہیں ہو جائیں گے نا، تو گروہ ایک گروہ بن جائے گا. اب حق تو پھر حق ہے، حق کے لیے تو پھر سب برابر ہی ہوں گے نا. تو یہ ہمارے یہاں ایک المیہ ہے دیندار لوگوں کے اندر بھی کہ ہم اپنے گروپ کی بات کرتے ہیں. کہیں میں نے کسی سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، تو عباس سہروردی صاحب کے بھائی ہیں فیصل صاحب، ان کے ولیمے میں، تو وہ شخص جو بیٹھا ہوا تھا وہ کہنا نہیں جی ہمارے مفتی نے کہہ دیے بس. میں نے کہا ہاں آپ کے لیے آپ کا مفتی مبارک ہو، میرے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کافی ہے. ہمیں تو رسول اللہ کی بات ماننی ہے کہ آپ کے مفتی صاحب کی بات ماننی ہے. حضور آپ کی ایک شخصیت کا پہلو ہے تصانیف،
تو تصانیف اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے مسائل نماز پر ایک تصنیف کتاب کی صورت میں، پھر ایک قاعدہ جو اس وقت الحمدللہ بڑا مقبول ہو رہا ہے ہمارے جامعہ میں بھی اور دیگر مدارس میں بھی، اب وہ پڑھانے کی اس کی ترتیب بن رہی ہے، قاعدہ ریاض القرآن، یہ بھی آپ کی الحمدللہ ترتیب ہے. پھر ہم آپ کی اور شخصیت میں اگر دیکھتے چلے جائیں، جو اس وقت آپ کی تصنیف کے حوالے سے انگلش گرامر پہ بھی آپ ماشاءاللہ سے لکھ رہے ہیں، اور اردو کے قاعدے کے حوالے سے بھی آپ کا ایک قدم اٹھا ہے، عربی قاعدے کے حوالے سے بھی. تو حضرت آپ کے حوالے سے ایک یہ بات مشہور ہے کہ آپ کسی بھی علمی حیثیت سے یا کسی ادارے میں جا کر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن یہ اتنی ساری ماشاءاللہ سے جو علمی حوالے سے آپ کی جہتیں جو شخصیت میں نظر آ رہی ہیں، تو اس کا کیا نمایاں؟ الحمدللہ دیکھیے، ریاض الصرف کے 2 پارٹ ہیں، اول اور دوم کے حساب سے اعتبار سے، اور ریاض النحو بھی ہے، انشاءاللہ منظر عام پر آئے گا. اور میں بہت متاثر ہوں جناب خادم حسین رضوی صاحب سے کہ انہوں نے صرف و نحو پر ایسا کام کیا ہے، اور ان کی جو دیگر خدمات میں ان کا حوالے سے بات یوں کروں کہ وہ ماشاءاللہ کمال کام انہوں نے کیا ہے، اور ان سے خدا نے لیا کام. اسی طرح کہا جائے مفتی اکمل صاحب ہیں ہمارے کراچی کے، انہوں نے بھی صرف و نحو پر کام کیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ علم جو ہے کسی پر ختم نہیں ہوتا. یہ نہیں سمجھیے گا کہ اعجاز الدین نے جس وقت کتابیں یہ منظر عام پر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پیش کر دیں تو اس کے بعد بھی گنجائش ہے، اور ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، اور نئے نئے انداز سے کہا جائے اس علم کے بارے میں لوگوں کو آگاہی چاہیے ہوتی. لہذا جو بھی تصانیف کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں ایک کمال کی بات یہ ہے کہ جس کی دستگیری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ہوتی ہے نا، وہ سب سے منفرد ہوتی ہے. اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے. اس جیسی کہا جائے خوبی لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس خوبی کا سہرا حضور کے در اقدس ہی کو پایا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی سے آپ اور ہم انعامات چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا کرم و فضل چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی مہربانی چاہتے ہیں، اللہ کی دستگیری چاہتے ہیں، تو رسول اللہ کے در اقدس کی طرف رخ تو کر کے دیکھیے. میں پوچھتا ہوں کیا سیدنا ابوبکر صدیق ہوں یا دیگر صحابہ کرام، ان کو اللہ کی دسترس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستگیری حاصل تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حیدر کرار یا عثمان غنی یا دیگر جو بھی صحابہ کرام اہل بیت ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستگیری حاصل تھی. لیکن اگر یہ در پر نہ ہوتے حضور کے در پہ تو کیا ان کو دستگیری ایسی ملتی؟ نہیں ایسی تھی. تو در اقدس وہ ہے حضور کا کہ جہاں اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، دستگیری ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے. تو در کو پہلے پکڑیے، پھر رب کی کہا جائے مہربانیوں کے رخ آپ دیکھ لیے گا. انوکھے ہی ہوتے ہیں ان انوکھوں کا کہا جائے نہ کوئی ہم لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، نہ کہا جائے آپ کی خدمت میں کوئی قرینہ ایسا پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ہوتا ہے. تو دل پر کہا جائے جو وارد ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستگیری ہی تو ہے. لیکن اگر رسول اللہ کا در نہیں پکڑا تو یہ دستگیری کا کوئی پہلو ذرہ برابر بھی نصیب نہیں ہوگا. دنیاوی طور پہ تو کہا جائے لوگ آپ سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ چند دنوں کے لیے ہوں گے یا چند گھنٹوں کے لیے ہوں گے، اس کے بعد کہیں نہیں اس کو کچھ پتہ نہیں. تو یہ دستگیری اللہ کی طرف سے ہے، اور رسول اللہ کے در اقدس سے جو جڑ گیا، ان کے دامن رسالت سے جو وابستہ ہوا، دستگیری صرف اللہ کی اسی کے لیے صرف دیکھے گی میرے کہا انشاءاللہ تعالی. حضور اگر اس بات کو اس طرح سے سمیٹا جائے کہ امام انقلاب نعت نے بھی فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا کہ ریاض الدین کراچی سے آپ نے نہیں جانا، کراچی کی آب و ہوا آپ کے لیے حصول علم لدن کے لیے بڑی مفید ہے. تو ہم نے اس کا اظہار بھی دیکھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک لڑی آپ میں بھی الحمدللہ نظر آتی ہے کہ علمی حوالے سے کہیں کسی کے زانو ادب ہو کر تو آپ نے علم حاصل نہیں کیا. تو یہ اتنی ساری تصانیف اور اتنا سارا علم اور اتنی ساری جو نئی نئی جہتیں آپ کے شخصیت میں نظر آتی ہیں، تو ہم یہ بالکل برملا کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم لدنی کا ہی خاصہ ہے. ہاں، تو دستگیری جو وہ تو ہے ہی اللہ کی، اور جو وہ دستگیری ہوئی وہی علم لدنی ہے. وہی کہا جائے فہم و فراست ہے،
وہی عقل و شعور ہے, وہی دانائی ہے. اب لفظ آپ چینج کرتے جائیے, لیکن دستگیری کے اندر ساری باتیں, لیکن اس کی وضاحت کے لیے اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تو سامعین کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے. حضور چونکہ وقت ہمارا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے, لیکن آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ہمارے بہت سارے سوالات ابھی بھی رہ گئے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی دوسری نشست میں ہم ون بائی ون آپ کے ہر موضوع کو انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے. اختتامی ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ ایسی مفید باتیں جو ایک نعت خواں کو, ایک قاری کو, ایک طالب علم کو, ایک استاد کو, ایک ڈاکٹر کو, مطلب ان تمام جو اپنے اپنے اداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں, مختصر سے وقت میں آپ ارشاد فرمائیے کہ ان کے لیے کوئی ایسی پلیٹ فارم یا ایسی کوئی آگاہی انہیں مل جائے کہ جس پر یہ آگے مستقبل کو جو ان کے پاس بچے آ رہے ہیں یا ان کے پاس جو مریض آ رہے ہیں یا ایک امام کے پاس نمازی آ رہے ہیں, تو ان کے حوالے سے کوئی ایسی گائیڈ لائن آپ دینا چاہیں کہ جو یہ استعمال کر کے مفید سے مفید ثابت ہو. دیکھیے بہت ساری باتوں کا مجھے علم نہیں تھا اور آئندہ بھی بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہوگا مجھے. تو جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے, جہاں سے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے, وہ میں عرض کر چکا ہوں, وہ حضور کا در اقدس ہے. سبحان اللہ. جہاں تک آپ اور ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات کی مطابقت کریں, اس کو اخلاص بھی کہہ سکتے ہیں آپ. جو جتنا اخلاص کے ساتھ اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا, اخلاص, وہ اتنا ہی کامیاب ہے. آپ کو کچھ آتا ہے نہیں آتا اس سے کوئی سروکار نہیں. اگر آپ کے اندر میرے اندر اخلاص ہے تو وہ رہنمائی کرنے والا, دستگیری کرنے والا اللہ رب العزت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے محافظ ہیں, ہے نا ہمارے محافظ. لیکن اللہ نے بھی اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا, اے محبوب جو آپ سے منہ پھیرتا ہے ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منہ پھیرے ہوئے شخص کے لیے محافظ نہیں بنایا. تو جتنا ہم رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے اپنی سیرت میں بھی, کردار میں بھی, گفتار میں بھی, اتنا ہی تو کہا جائے آپ کے اوپر رنگ چڑھتا جائے گا. ہم کہا جائے بھائی مسلمان ضرور ہیں, لیکن جتنا رسول اللہ کی مطابقت سے بھاگتے ہیں ہم, اللہ پاک معافی دے. لیکن ظاہری طور پہ بھی ٹھیک کریں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے تو ایسے ہیں جنہوں نے کہا جائے ظاہری لبادہ رسول اللہ سے بالکل مطابقت کر رکھا. جیسے کہ مثال کے طور پہ عرض کروں, 2 مساجد کے اندر ایک ہی معاملہ میرا آیا, میں نے دیکھا اتنی بڑی اڑی ہے ناف تک. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے, ہمارے نظریات کے نہیں تھے. کلثوم مسجد کے اندر وہ تشریف فرما تھے, تو میں نے دیکھا کہ ننگے سر. تو میں نے ان سے بھی کہا اور موتی مسجد کے اندر بھی ایک نوجوان سے کہا, مختلف موقع ہیں یہ, میں نے کہا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر اہتمام نماز کے لیے ٹوپی آپ نے اختیار فرمائی ہے. میں نے کہا میں نے اتنا آپ کو کہنا تھا کہ حضور کا متواتر طرز زندگی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا آپ کو محبوب ترین تھا. اب آپ کی مرضی, حضور کے متواتر سبجیکٹ کو چھوڑ کر آپ کہا جائے ننگے سر نماز پڑھتے تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے طرز زندگی کو چھوڑ کر اگر کوئی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے تو بھائی آپ کر کے دیکھ لیجئے. کیونکہ ہر ایک کو جو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے وہ رسول اللہ کی اتباع اور پیروی اور رسول اللہ سے مطابقت, یعنی پیروی میں مطابقت ہے نا, یہی کامیابی کی راز ہے. ہر سبجیکٹ رکھنے والا چاہے ڈاکٹر ہو کوئی ہو, جو رسول اللہ سے مطابقت کرے گا وہ دنیا میں فلاح پا جائے گا, اور جو یہاں فلاح پائے گا اس کے لیے یقیناً اخروی زندگی کے اندر بھی فلاح ہے. ماشاءاللہ. حضور بغدادی مسجد آپ کا بہت بڑا حوالہ ہے, تو بغدادی مسجد میں آپ کی تشریف آوری وہ تو سب کے علم میں ہے. تو اس وقت آپ جو بغدادی مسجد میں جو دینی اور دنیاوی حوالے سے ایک تعلیمی سرگرمی ہو رہی ہے, اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. اور بغدادی جامع مسجد آپ جو اب اس وقت پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جا رہی ہے, آیا یہ اس وقت ہی پہچانی جا رہی ہے یا اس سے پہلے بھی اس کا حوالہ رہا ہے؟ ہاں, میرے والد گرامی یہاں جب سے تشریف لائے اور آپ کے قدم مبارک الحمدللہ اس سرزمین پر اللہ نے پہنچا دیے,
اس وقت سے آپ کی جد و جہد ہی ہے جو آج ہم اتنا نمایاں ہو گئے ہیں. بے شک. تو یہ ان کا بنیادی اور ایک طویل جد و جہد کا جو پیریڈ گزرا ہے، آج میرے بچے ہوں یا ان کے آنے والے بھی ہوں، نسلیں ہوں گی ہماری والد کی، یہ سب کریڈٹ جو ہے وہ علامہ ریاض الدین سہروردی میرے والد گرامی ہی کو جاتا ہے. اور چاہے بھائی فصیح الدین صاحب کہیں بھی دنیا کے اندر کوشش و کاوش کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے، چاہے ہمارے بڑے بھائی ہیں سید بدی الدین سہروردی صاحب، وہ کوشش و کاوش کر رہے ہیں کینیڈا کے اندر، تو یہ سارا کا سارا سیرا جو ہے وہ ہمارے والد گرامی کو اللہ نے عطا فرمایا. اور یہ ایک ایسا کہا جائے باغ وہ قائم کر کے گئے ہیں کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو وقت گزرے گا اس باغ کی شاخیں بھی کھلتی جائیں گی، اور اس باغ میں اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھل عطا فرمائے گا کہ لوگ یہاں سے فیضیاب ہوتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اختتام پر آپ سے گزارش کریں گے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت شریف کی پیش. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں، لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں. آغوش کرم میں وہ لے لیتے ہیں سائے کو، آ جاتے ہیں ایسے بھی لمحات مدینے میں، آ جاتے ہیں ایسے بھی لمحات مدینے عقبہ کی ریاض ایسی کیا فکر مدینے چل مل جائے گی بخشش کی ساعات مدینے
جائے گی بخشش کی سوغات مدینے